سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق پاکستانی قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ججوں کے باہمی تعلقات نارمل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان ججوں کی آپس میں لڑائیوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنا رکھا تھا۔ ججوں کی آپس میں لڑائیاں کوئی نئی بات نہیں، دنیا بھر میں جج بھی آپس میں اسی طرح لڑتے ہیں جس طرح سیاستدان اور صحافی آپس میں لڑتے ہیں۔ لیکن تماشا یہ تھا کہ پاکستان کے سیاستدان اور صحافی بغیر کسی شرم اور جھجک کے تیرا جج اور میرا جج کی لڑائی میں مصروف تھے۔ مختلف سیاستدان ججوں کے نام لے کر ان پر تنقید کرتے رہے اور ان کا نام لے کر ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہے۔ میں نے بطور اخبار نویس سید افضل نسیم حسن شاہ، سجاد علی شاہ، سعید الزمان صدیقی، افتخار محمد چودھری اور ثاقب نثار کو بطور چیف جسٹس بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں 1997 میں سپریم کورٹ پر حملے کا عینی شاہد ہوں اور حملے پر تنقید کرنے کی پاداش میں مجھے ایک اخبار کی ایڈیٹرشپ بھی چھوڑنی پڑی۔ ایک اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی برطرفی پر تنقید کا نتیجہ پابندی کی صورت میں نکلا۔ جیو نیوز پر کیپٹل ٹاک پابندی کا شکار ہوا تو میں نے سڑکوں پر کیپٹل ٹاک شروع کر دیا۔ صحافیانہ سرگرمی نے مزاحمت کا رنگ اختیار کیا تو افتخار محمد چودھری کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جج صاحبان بھی سیاستدانوں اور صحافیوں کے ساتھ نجی گفتگو میں ویسی باتیں کرتے ہیں جیسی باتیں دوسرے کرتے ہیں۔ افتخار محمد چودھری نے اپنی بحالی کے بعد جس طرح کھلا کھلا سیاست میں مداخلت شروع کی، اس سے بہت مایوسی ہوئی۔ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کسی جج کے لیے اپنی نوکری کو داؤ پر نہیں لگانا۔ یہ فیصلہ قائم نہ رہ سکا۔ عمران خان کی حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کیا تو محسوس ہوا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر ہم نے اپنے قلم کو تلوار بنا کر قاضی صاحب کا دفاع شروع کر دیا۔ بہت لوگوں نے سمجھایا کہ قاضی صاحب کا دفاع نہ کرو کیونکہ یہ تو افتخار محمد چودھری سے بھی بڑا سیاستدان ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جب براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے تو ان کی تقرری کے خلاف ساجد ترین نے ایک درخواست دائر کی تھی۔ قاضی صاحب نے اس درخواست کا سامنا کرنے کی بجائے کچھ وکلاء اور سیاستدانوں کو بیچ میں ڈالا۔ ساجد ترین کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ سے ہے۔ ان سے کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لاپتہ افراد کا معاملہ حل کرا لیں گے۔ اس یقین دہانی پر ساجد ترین نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ ایک اور درخواست ریاض رائے نے دائر کی، یہ واپس نہ ہوئی اور سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس درخواست پر سماعت شروع کی تو ایک دفعہ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں سفارشیں کرانی شروع کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میڈیا کمیشن کیس کی سماعتیں جاری تھی اور بطور درخواست گزار مجھے عدالت میں جسٹس ثاقب نثار کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے سفارش کروا کے اپنا کام نکلوا لیا ہے، تم بھی سفارش کروا کے جان چھڑا لو کیونکہ ایسا لگتا ہے عدالت تمہیں غیر ضروری معاملات میں الجھا رہی ہے۔ میں نے یہ مشورہ نظر انداز کیا اور صورتحال ایسی بنی کہ ایک دفعہ پھر مجھے استعفیٰ دینا پڑ گیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا کام کروا لیا۔ جسٹس ثاقب نثار نے ان کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا۔ میں جسٹس ثاقب نثار سے معذرت خواہ ہوں کہ یہ بات آج لکھ رہا ہوں، لیکن جن دو صاحبان نے ان سے قاضی فائز عیسیٰ کی سفارش کی ان کے نام ثاقب نثار کو ضرور بتا دینے چاہیے۔ شاید ثاقب نثار نے بطور چیف جسٹس اپنے ایک ساتھی جج کو مشکل سے نکالا تاکہ ججوں میں اتحاد و اتفاق قائم ہو۔ اب قاضی فائز عیسیٰ مانے یا نہ مانے، ان کی مشکلات کا دور ثاقب نثار کے جانے کے بعد شروع ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نے سپریم کورٹ کے ججوں کو تقسیم کر دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ججوں کی لڑائیاں عام تھیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جج اس کے ریفرنس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ایک سال میں لڑائیاں اتنی بڑی کہ جج صاحبان نے صحافیوں کے ذریعے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے۔ شروع میں جسٹس منصور علی شاہ کو قاضی فائز عیسیٰ کا اتحادی سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر وہ قاضی صاحب کے مخالف گروپ میں چلے گئے۔ منصور علی شاہ سینئر ترین جج تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد انہیں چیف جسٹس بننا تھا۔ میری ناچیز رائے میں ان کا راستہ 26ویں آئینی ترمیم نے نہیں بلکہ تحریک انصاف نے روکا ہے۔ تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کی ابتدائی مسودے کو مولانا اور بلاول بھٹو کے ذریعے تبدیل کرایا۔ تحریک انصاف نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی پر بھی راضی ہو گئی۔
آخر میں تحریک انصاف نے 26ویں ترمیم کی مخالفت کر دی، لیکن پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت پر راضی ہو گئی۔ تحریک انصاف اور JUI کا خیال تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی میں 7 یا 8 ووٹوں سے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنوا لیں گے۔ آخری وقت پر تحریک انصاف نے کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ تحریک انصاف کمیٹی سے نکل گئی اور ووٹ کم پڑ گئے ہیں، تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو ناراض کرنا مناسب نہ سمجھا اور جسٹس یحییٰ آفریدی پر اتفاق کر لیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس بننے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو شامل کر لیا، جس سے پتہ چلتا ہے نئے چیف جسٹس آئین و قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے مقدمے میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا موقف پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا کہ سنی اتحاد کونسل کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، کیونکہ اس نے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا۔ تحریک انصاف کے وکلاء نے نئے چیف جسٹس کی تقرری کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریک انصاف کے 103 کارکنوں اور رہنماؤں پر 9 مئی 2023 کے واقعات میں آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کی مخالفت کی۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ کی رخصتی کے ساتھ ہی نواز شریف بھی بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ ان کی بیرون ملک روانگی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اتنی جلدی نہیں آئے گی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف جلد واپس آ جائیں گے اور 27ویں آئینی ترمیم وہ نواز شریف کے بغیر بھی منظور کروا سکتے ہیں۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں، بلاول صاحب نے بتا دیا ہے۔ 26ویں ترمیم قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے منظور ہوئی۔ 27ویں ترمیم کے لیے نئے چیف جسٹس کی سیاسی خدمات میسر نہیں ہے۔ بہتر ہے ریاستی اداروں کو سیاست میں مزید نہ الجھائیں۔